بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح میری آنکھ ایک عجیب سے شور سے کھلی۔ سردی کی شدت ایسی تھی کہ لحاف چھوڑنے کا دل نہ چاہتا، مگر دروازے کی باہر بڑھتی آوازوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ شال اوڑھی اور دروازہ کھولا تو سامنے ایک ہجوم کھڑا تھا۔ سب کی نظریں نیچے کسی چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے ہو کر دیکھا تو ایک نومولود بچی سرخ کپڑے میں لپٹی فرش پر پڑی رو رہی تھی۔ ایک عورت بولی، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے، رات کے اندھیرے میں یہاں چھوڑ گئی۔ دوسرے نے کہا، عشق معشوقی میں منہ کالا کر کے ناجائز اولاد کو مسجد کے مولوی کے گھر کے دروازے پر پھینک دیا ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے کچرے میں پھینک دینا چاہیے، اس گندگی کو پالتے رہے تو یہ دن پھر آئیں گے۔ میں نے جھک کر بچی کو گود میں اٹھا لیا۔ وہ بہت کمزور تھی، لرزتی ہوئی سانسیں لے رہی تھی۔ میں نے سب کو واپس جانے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ میرا شوہر مولوی عبدالرحمن اس وقت لاہور میں کسی کام سے گیا ہوا تھا۔ میں نے سوچا جب وہ آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، لیکن دل کے کسی کونے میں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس بچے کو قبول نہیں کریں گے۔ میری شادی کو 15 سال ہو چکے تھے، مگر میرے نصیب میں اولاد نہیں تھی۔ ہر علاج آزمایا، ہر دعا مانگی، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہ ملا۔ اس بچی کو دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی محبت جاگی۔ ایسا لگا جیسے برسوں سے خالی آنگن میں خوشبو اتر آئی ہو۔ اگلے 3 دن میں نے اس بچے کی پرورش ایسے کی جیسے وہ میری اپنی اولاد ہو۔ چوتھے دن مولوی صاحب لاہور سے واپس آئے۔ جیسے ہی گھر میں قدم رکھا اور بچی کو دیکھا، ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے اونچی آواز میں کہا، یہ کون ہے؟ میں نے نرمی سے کہا، صبح دروازے پر ملی تھی، بہت بیمار تھی، مجھے لگا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ وہ غصے سے بولے، تمہیں کیا حق ہے بغیر پوچھے کسی گند کو گھر میں لانے کا؟ اپنی اولاد تو کوئی ایسے نہیں چھوڑتا۔ میں نے جواب دیا، آپ اللہ کے بندے ہیں، اس طرح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مولوی صاحب نے نظریں پھیر لیں اور بولے، یہ بچی یہاں ایک دن بھی نہیں رکے گی۔ میں چپ ہو گئی۔ رات دیر تک میں بچی کو سینے سے لگائے سوچتی رہی کہ اگر میں بھی سب کی طرح اسے ٹھکرا دیتی تو کیا رب مجھ سے خوش ہوتا؟ دل نے گواہی دی کہ میں نے جو کیا وہ صحیح تھا۔ اگلے دن مولوی صاحب سختی سے کہنے لگے کہ اسے کسی یتیم خانے چھوڑا، مگر میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، یہ اب میری ذمہ داری ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ ہی رکھے گا۔ وہ ناراض ہو گئے، کئی دن تک مجھ سے بات نہ کی، لیکن میں نے بچے کو چھوڑا نہیں۔ اس کا نام معروف رکھا اور روز اس کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ محلے والے اب بھی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے، لیکن میں نے ان کی طرف کان دھرنا چھوڑ دیا۔ بچی راتوں کو روتی تو مولوی صاحب چڑھ جاتے۔ کئی بار مجھے ڈانٹا مگر میں چپ چاپ برداشت کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ جس دن یہ بچی میرے دل سے نکل گئی وہ دن میری روح کا زوال ہوگا۔ 2 ہفتے گزر گئے، بچی اب کچھ بہتر ہو گئی تھی، چہرے پر روشنی آ گئی تھی، میری دنیا بدل چکی تھی، ہر چیز جیسے اس ننھی جان کے گرد گھومنے لگی تھی۔ ایک روز مسجد سے آنے کے بعد مولوی صاحب نے کہا، محلے کے لوگ باتیں بنا رہے ہیں، اب بھی وقت ہے اسے چھوڑ دو۔ میں نے جواب دیا، آپ کو اگر اللہ کی رضا منظور نہیں تو کم از کم میری رضا کا لحاظ کریں۔ مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کچھ نہ کہا۔ میں نے چپ چاپ بچی کے لیے چھوٹے چھوٹے کپڑے سلوائے، جھولا بنایا اور ہر روز اسے قرآن سنایا۔ وہ جب مجھے دیکھ کر مسکراتی تو ایسا لگتا جیسے ساری دنیا میرے قدموں میں رکھ دی گئی ہو۔ ایک رات بچی نے زیادہ رونا شروع کر دیا، شاید پیٹ میں درد تھا۔ میں اسے سینے سے لگا کر جھولا جھلانے لگی۔ اسی لمحے مولوی صاحب کمرے سے نکلے اور غصے سے بولے، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ تمہیں یہ اندازہ نہیں کہ محلے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ تم ایک گناہ کو پال رہی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر یہ ایک گناہ ہے تو کیا اللہ اس کے لیے ہمیں آزمائش میں نہیں ڈالے گا؟ آپ دین کی بات کرتے ہیں، کیا دین میں یتیم پر شفقت کا اجر نہیں بتایا گیا؟ مولوی صاحب چپ رہے مگر ان کے چہرے پر سختی نمایاں تھی۔ صبح فجر کی اذان کے بعد وہ مسجد چلے گئے اور دوپہر تک واپس نہ آئے۔ میں جانتی تھی وہ کچھ سوچ رہے ہیں، شاید ان کے دل میں کہیں کوئی نرم گوشہ بھی جاگ رہا تھا، مگر وہ اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اسی دوران میری سہیلی نائلہ آئی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کتنے سالوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب میں نے معروف کی بات کی وہ جذباتی ہو گئی، کہنے لگی، یہ اللہ کا کرم ہے جو تجھے اس بہانے ماں بنا دیا۔ اس نے بچی کے لیے ایک ننھی فراک تحفے میں دی اور کہا، ماں بننے کے لیے صرف جنم دینا شرط نہیں ہوتا۔ اس دن میرے دل کو تسلی ملی۔ رات کو مولوی صاحب واپس آئے۔
ان کے ہاتھ میں مسجد کی کچھ کتابیں تھیں۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ میں نے کھانا رکھا مگر وہ نہ نکلے۔ میں جانتی تھی کہ ان کے اندر کچھ ٹوٹ رہا ہے، مگر وہ اسے ماننے سے انکاری ہیں۔ اگلے دن صبح انہوں نے کہا کہ وہ معروف کے لیے کوئی اور انتظام کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ہمت جمع کر کے کہا، اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو کسی دن اللہ آپ کو وہ نشانیاں دکھا دے گا جو آپ کے دل کو بدل دیں گی۔ کچھ دن اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن میں نے مسجد کے امام قاری صاحب کو گھر بلایا، انہیں ساری صورتحال بتائی۔ قاری صاحب نے نرمی سے کہا، یہ بچی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور انعام بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے ہاتھ جنت میں چمکتے ہیں۔ مولوی صاحب سر جھکائے سنتے رہے مگر کچھ نہ بولے۔ چند دنوں بعد معروف کو بخار ہو گیا۔ میں اسے لے کر ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے دوا دی اور کہا، جسم کمزور ہے، خیال رکھنا ہوگا۔ میں دن رات اس کی ذمہ دار بنی رہی۔ مولوی صاحب نے بھی دیکھ کر کچھ نرمی دکھائی۔ رات کو کھانے پر پہلی بار پوچھا، کیسی ہے؟ میں نے کہا بہتر ہے، مگر ان کی آنکھوں میں ابھی بھی مکمل قبولیت نہیں تھی۔ ایک دن مسجد کی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ مولوی صاحب کے لیے اعزازیہ بڑھانے کا فیصلہ ہوا۔ ساتھ ہی ایک نمازی نے بتایا کہ مسجد والوں نے ایک پلاٹ خریدا ہے جس پر مولوی صاحب کے لیے مکان بنایا جائے گا۔ یہ سن کر مولوی صاحب خوش ہوئے۔ جب وہ گھر آئے تو پہلی بار چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے بتایا کہ اللہ نے فضل کیا، مسجد والوں نے خدمت کے بدلے مکان دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا، آپ نے دیکھا، یہ بچی ہمارے لیے برکت ہے۔ انہوں نے نظریں چرائیں اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہو گیا کہ سچائی کبھی کبھی انسان کے سامنے ہوتی ہے، مگر وہ اپنے انا کے اندھے پن سے اسے دیکھنے سے انکار کر دیتا ہے۔ مہینے بھر میں مولوی صاحب کی سختی کچھ کم ہونے لگی۔ وہ کبھی کبھار بچی کو دور سے دیکھ لیتے لیکن پاس آنے کی ہمت نہ کرتے۔ ایک دن کمیٹی کے پیسے نکلنے کی خبر سن کر میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اتر آئی۔ کئی مہینوں سے کمیٹی ڈال رہی تھی لیکن ہر بار کسی اور کا نمبر نکلا تھا، جیسے نصیب منہ چڑھا رہا ہو۔ اس بار جب نام میرا نکلا تو لگا جیسے اللہ نے میرے صبر کا صلہ دیا ہو۔ 5 لاکھ کی رقم ہاتھ آئی تو سب سے پہلا خیال معروف کے لیے آیا۔ اس کی دوائی، کپڑے، کچھ ضروریات جو ابھی تک مؤخر کر رکھی تھی، میں نے سب مکمل کرنے کی ٹھان لی۔ اسی روز مولوی صاحب بھی مسجد سے لوٹے تو ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، یہ خوشی کیسی ہے؟ بولے، مسجد والوں نے مشورہ کر کے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم کرائے کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے ایک ذاتی مکان تعمیر کریں۔ مسجد کے قریب ہی ایک پلاٹ خریدا گیا ہے۔ بولے، خدمت کا صلہ ہے۔ میں چپ رہی، لیکن دل میں ایک آواز تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ یہ سب معروف کی برکت ہے۔ معروف ابھی بمشکل 2 ماہ کی تھی، لیکن اس کی موجودگی نے گھر کے سکوت میں جیسے رنگ بھر دیے تھے۔ میں ہر دن اس کے ساتھ گزارتی، وقت کا احساس ہی نہ ہوتا۔ جب وہ رات کو روتی تو میں اس کو لوریاں دیتی اور وہ میرے سینے پر سر رکھ کر سو جاتی۔ کمیٹی کے پیسوں سے میں نے ایک پنگھوڑا خریدا، معروف کے لیے نیا گدا بنوایا، کچھ گرم کپڑے لیے اور اس کی دوائیوں کے لیے ایک چھوٹا سا لاکر رکھا تاکہ وقت پر سب میسر ہو۔ مجھے ان پیسوں میں اپنی ضروریات سے زیادہ اس بچی کا حق نظر آتا تھا۔ میں ایک دن مسجد کی کمیٹی کے صدر نے مولوی صاحب کو بلایا اور زمین کی کاغذات ان کے ہاتھ میں تھمائے۔ مولوی صاحب گھر آ کر خاموشی سے بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں نمی ہے۔ پوچھا تو بولے، اللہ کی رحمت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ مسجد والوں نے صرف خدمت دے کر ہمیں عزت دی، لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ میرے دل میں کتنا بوجھ ہے۔ میں نے خاموشی سے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، اگر بوجھ محسوس ہو رہا ہے تو اسے قبول کر لینا چاہیے، انکار کرنا ضد ہوتی ہے۔ مولوی صاحب کچھ لمحے خاموش رہے، پھر کہا، تمہاری ضد نے مجھے آج مقام تک پہنچایا ہے۔ اگر میں ہوتا تو شاید کب کا معروف کو کہیں چھوڑ آتا۔ تم نے ایک ایسے گناہ کو گھر میں رکھا جسے میں برداشت نہیں کر سکا، لیکن شاید وہی گناہ ہمارے لیے رحمت بن گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر یہ گناہ ہوتا تو اللہ ہماری جھولی میں خوشیاں کیوں ڈالتا؟ مولوی صاحب کچھ بولے نہیں، مگر میں نے پہلی بار ان کی نگاہوں میں ہار ماننے کی جھلک دیکھی۔ مہینے بھر میں مکان کی تعمیر کا آغاز ہو گیا۔ مسجد والے ہر روز آ کر کام دیکھتے، مولوی صاحب کی دعائیں لیتے، میں بھی ان کے ساتھ برابر کھڑی ہوتی، لیکن دل میں وہی خاموش خوشی تھی کہ جس بچی کو یہ سب ناجائز کہہ رہے تھے، اس کی برکت سے ہمارا گھر بن رہا ہے۔ محلے میں کچھ زبانیں ابھی بھی چلتی تھیں،
لوگ کہتے دیکھو کیسے کمیٹی نکلی اور مکان مل گیا، ضرور کوئی خاص عمل کیا ہوگا۔ میں سنتی تھی، چپ رہتی تھی، کیونکہ سچائی کو کسی صفائی کی ضرورت نہیں ہوتی، وقت خود گواہی دے دیتا ہے۔ ایک دن مولوی صاحب کے ایک پرانی شاگرد ملنے آئے اور معروف کو دیکھ کر بولے، ماشاء اللہ بیٹی ہے۔ مولوی صاحب کچھ بولنے ہی والے تھے کہ میں نے کہہ دیا، ہاں ہماری بیٹی ہے۔ وہ حیران ہوئے لیکن خوشی سے دعا دے کر چلے گئے۔ اسی شام مولوی صاحب نے کہا، تم نے آج پہلی بار سب کے سامنے کہا کہ وہ ہماری بیٹی ہے۔ میں نے کہا، جب تمہارے دل میں اب بھی جگہ نہیں بنی تو مجھے کسی کے منہ کا لحاظ کیوں کرنا ہے؟ میرے دل میں وہ رہتی ہے اور بس وہی کافی ہے۔ مولوی صاحب نے کچھ دیر چپ رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، شاید تم ٹھیک ہو، شاید وہ واقعی ہمارے لیے خوش نصیب ہے۔ ان کی زبان سے یہ جملہ سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرا راستہ درست ہے۔ اللہ اگر چاہے تو گناہ کو ثواب میں بدل لیتا ہے۔ اور دل ہی دل میں دعا کی، یا رب جس طرح تو نے مجھے ماں بنایا اسی طرح میرے شوہر کے دل کو بھی باپ بنا دے۔ مولوی صاحب کی زبان پر اگرچہ وہ چند نرم جملے آئے تھے جن سے مجھے امید بندھی، لیکن ان کا رویہ بتدریج بدلنے لگا۔ وہ معروف کو دیکھنے سے کتراتے تھے، اگر وہ قریب آتی تو وہ نظریں پھیر لیتے۔ میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں معروف کا دودھ کی بوتل تھمائی تو انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کہا، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں، یہ میری ذمہ داری نہیں۔ میں خاموش رہی، کچھ کہنا بے فائدہ محسوس ہوا۔ معروف اب 4 ماہ کی ہو چکی تھی، اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا چہرہ پکڑ لیتی، جب میں لوریاں دیتی تو آنکھیں بند کر کے سکون سے مسکرا دیتی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا کہ مولوی صاحب اس کو چپکے سے دیکھتے تھے، مگر جیسی میری نگاہ ان پر پڑتی وہ فوراً رخ موڑ لیتے۔ ایک رات بچی کو ہلکا بخار ہو گیا، میں نے اسے گود میں لیا، اس کا ماتھا ٹھنڈا کیا۔ مولوی صاحب کمرے سے نکلے، میری طرف دیکھا اور بغیر کچھ کہے واپس چلے گئے۔ صبح جب میں دوا لینے گئی تو محلے کی ایک عورت نے باتوں باتوں میں کہہ دیا کہ مولوی صاحب کو تو اب تک یقین نہیں آیا کہ یہ بچی گھر میں کیوں ہے۔ وہ کہتی تھی، مولوی جیسے لوگ اگر ناجائز کو بھی پناہ دیں تو لوگ کس کو برا کہیں گے۔ میں خاموشی سے سن کر وہاں سے ہٹ گئی۔ گھر آ کر مولوی صاحب سے کہا، لوگ اب بھی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا کردار بھی سوالوں میں ہے۔ اگر یہ آپ کو بوجھ لگتی ہے تو مجھے اجازت دیں، میں اس کے ساتھ کہیں اور چلی جاؤں گی۔ مولوی صاحب غصے میں آ گئے، بولے، دھمکی مت دو، یہ گھر تمہارا ہے، لیکن اس گناہ کی پوٹلی کو میرے فیصلوں پر اثر انداز مت ہونے دو۔ میں نے کہا، اگر یہ گناہ کی پوٹلی ہے تو آپ کے نصیب میں رحمت کہاں سے آ گئی؟ مکان ملا، مسجد والوں نے عزت دی، کمیٹی نکلی، آپ کو وظیفہ بڑھا، یہ سب کس کے آنے کے بعد ہوا؟ مولوی صاحب نے سرد لہجے میں جواب دیا، اللہ کا کرم ہے، کسی بچی کی وجہ سے نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کا کرم بھی کسی کے وسیلے سے ہی آتا ہے۔ اگر تم دیکھنا نہیں چاہتے تو مت دیکھو، لیکن میں ہر روز اپنی آنکھوں سے اس بچی کے وجود میں خدا کی رضا محسوس کرتی ہوں۔ مولوی صاحب نے بچی سے بالکل تعلقی اختیار کر لی تھی، اب وہ اسے نہ دیکھتے نہ ذکر کرتے۔ ایک دن بچی کے رونے پر وہ بھڑک اٹھے، بولے، یہ رونا چیخنا اب میرے صبر کے باہر ہے، اس کے لیے کسی اور جگہ کا بندوبست کرو۔ میں نے چپ رہ کر بچی کو سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ اسے لوری دینے لگی۔ اسی دوران مولوی صاحب کے مدرسے کا ایک شاگرد بیمار ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ اس کے لیے فکر مند ہو گئے، اسپتال کے چکر لگائے، دوائیوں کا بندوبست کیا، دعائیں پڑھی۔ میں نے ان سے کہا، آپ دوسروں کے بچوں کے لیے دل میں درد رکھتے ہیں، لیکن جو بچی آپ کے گھر میں ہے اس کے لیے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوتی۔ مولوی صاحب بولے، وہ شاگرد ہے، نیک عمل میں لگا ہوا ہے، اور یہ بچی نہ جانے کس بد کردار کا خون ہے۔ میں نے کہا، خون کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، رب کرتا ہے، اور وہ رب شاید آپ کے دل کو آزمائش میں ڈال رہا ہے کہ دیکھے آپ کسی کو صرف شریعت سے تولتے ہیں یا انسانیت سے بھی۔ باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا، ان کی سختی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ نماز کے بعد طویل واعظ دیتی، مسجد میں بچوں کو دین سکھاتے، لیکن گھر آتے ہی ایک اجنبی شخص بن جاتے۔ مارو خب رینگنے لگی تھی اور مولوی صاحب کے قدموں کی طرف بڑھتی تھی، لیکن ہر بار وہ اسے نظر انداز کرتے یا اس سے بچنے کی کوشش کرتے۔ ایک شام بچی نے چلتے چلتے ان کی ٹوپی پکڑ لی، وہ چونکے اور فوراً ٹوپی کھینچ کر بولے، ہاتھ نہ لگاؤ اس کو۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی جھنجھلاہٹ تھی، جیسے وہ کچھ محسوس کر رہے ہوں مگر اس احساس کو جھٹک رہے ہوں۔
محلے کے چند نمازیوں نے ایک دن بچی کو میری گود میں دیکھا تو ایک نے ہنستے ہوئے کہا، مولوی صاحب کی بیٹی لگتی ہے ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب نے فوراً کہا، میری نہیں ہے۔ میں نے خاموشی سے بچے کو سینے سے لگا لیا اور دل ہی دل میں سوچا، جس بچے کو آپ دنیا کے سامنے اپنانے سے انکار کرتے ہیں وہی بچہ ایک دن آپ کی پہچان بنے گا۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے۔ مولوی صاحب اب اس کے پاس سے بھی گزرنا گوارا نہ کرتے۔ میں اندر ہی اندر ٹوٹتی جا رہی تھی۔ مولوی صاحب کی سختی میں کوئی نرمی نہ آئی تھی۔ میں معروف کو سینے سے لگائے ہر دن ایک نئے امتحان سے گزرتی۔ اسی دوران میرے جسم میں کچھ تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ ابتدا میں نے نظر انداز کیا، لیکن جب چکر آنے لگے اور کھانے کی خوشبو سے متلی ہونے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ میں قریبی کلینک گئی۔ لیڈی ڈاکٹر نے چند سوالات کیے اور پھر کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا۔ ٹیسٹ کے بعد جب وہ رپورٹ دیکھ رہی تھیں تو اس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں کوئی بڑی بیماری نہ ہو۔ وہ خاموشی سے بولی، آپ حاملہ ہیں۔ میں نے بے یقینی سے پوچھا، کیا؟ وہ ہنس کر بولی، جی بالکل، 3 ماہ کا حمل ہے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں تھا؟ میں نے کہا، نہیں، بلکہ مجھے تو یہ یقین تھا کہ میرے اندر اولاد کی صلاحیت ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے پرانی رپورٹس دیکھنے کو کہا۔ میں نے بتایا کہ برسوں قبل بہت سے ٹیسٹ کروائے، سب نے کہا کہ بانجھ ہوں، بچہ ہونا ممکن نہیں۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہی، پھر کہنے لگی، میڈیکل سائنس بھی ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتی، یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہے تو بانجھ کو بھی ماں بنا دے۔ میں گھر آ کر چپ چاپ معروف کو گود میں لے کر بیٹھ گئی۔ میرا دل کانپ رہا تھا، خوشی بھی تھی، خوف بھی۔ مولوی صاحب کے سامنے یہ خبر کیسے رکھوں؟ کئی گھنٹے گزر گئے۔ شام ہوئی تو مولوی صاحب گھر آئے۔ میں نے کھانے کے بعد خاموشی سے کہا، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ ہوئے، بولے، ہاں کہو۔ میں نے کہا، میں حاملہ ہوں۔ وہ چند لمحے مجھے دیکھتے رہے جیسے سن نہ پائے ہوں، پھر دھیرے سے بولے، کیا کہا؟ میں نے دوہرا دیا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے شکر ادا کیا، ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، اللہ نے بہت مہربانی کی ہے۔ میں نے سوچا شاید ان کے دل میں اب کچھ نرمی آ جائے، لیکن اگلے ہی دن ان کے رویے میں ایک عجیب تبدیلی آ گئی۔ وہ معروف سے مکمل طور پر کٹ گئے، یہاں تک کہ اگر وہ ان کے پاس سے گزرتی تو وہ غصے سے رخ موڑ لیتے۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ معروف چلتے چلتے ان کے قالین پر آ گئی۔ مولوی صاحب نے زور سے ڈانٹ کر کہا، اسے دور رکھو مجھ سے، میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے کے راستے میں یہ منحوس آئے۔ میں سکتے میں آ گئی۔ میں نے کہا، یہ وہی بچی ہے جسے تم نے میری گود میں دیکھ کر کئی بار جھڑکا، مگر آج جب تمہیں اولاد کا تحفہ ملا ہے تو تم اس بچی کو منحوس کہنے لگے۔ انہوں نے کہا، اب ہمارا اپنا بچہ آنے والا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اولاد کے ساتھ کسی اور کی ناجائز اولاد رہے۔ میں نے کہا، تمہارے بچے کو آسمان سے کوئی فرشتہ نہیں لے کر آئے گا، وہ بھی اسی رحم سے پیدا ہوگا جسے تم نے گناہ کی کوکھ کہہ کر مسترد کیا تھا۔ مولوی صاحب نے بات سن کر خاموشی اختیار کر لی، لیکن ان کے رویے میں مزید تلخی آ گئی۔ اب وہ بچے کے کپڑوں کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ اس کے کھلونوں کو گھر کے کونے میں رکھوا دیا اور بار بار کہتے، اس کا الگ کمرہ کر لو، میرے بچے پر اس کی نحوست نہ پڑے۔ ایک دن مولوی صاحب دوپہر تک مسجد سے واپس نہ آئے۔ جب واپس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک فہرست تھی۔ بولے، یہ وہ یتیم خانے ہیں جہاں ہم معروف کو دے سکتے ہیں، وہاں اچھی پرورش ہوگی۔ میں نے وہ فہرست ان کے ہاتھ سے لے کر پھاڑ دی اور کہا، جو بیٹی مجھے دے کر رب نے ماں بنایا، دنیا کا کوئی ادارہ اس کی ماں نہیں بن سکتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ کچھ بھی ہو، میں اپنی دونوں اولادوں میں فرق نہیں آنے دوں گی۔ میرے جسم میں ایک نیا بچہ پروان چڑھ رہا تھا، لیکن میرے دل میں معروف کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں جانتی تھی۔ مولوی صاحب نے نئی بات چھیڑنے کے لیے دن کا بھی انتظار نہیں کیا۔ نماز فجر کے فوراً بعد ناشتہ کرتے ہوئے بولے، تم سے صاف بات کرنی ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ اس بچی کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے۔ میں نے چپ رہ کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے نرمی کے بغیر دو ٹوک انداز میں کہا، میں نہیں چاہتا کہ وہ بچی ہمارے نئے گھر میں قدم رکھے۔ میں نے کہا، وہ صرف بچی نہیں، میری بیٹی ہے، جسے میں نے اپنی گود میں لیا، پالا، راتوں کو جاگی، جس کے رونے پر میں تڑپی، وہ میرے وجود کا حصہ ہے۔ انہوں نے غصے سے کہا، وہ تمہارا وہم ہے، اصل اولاد اب آنے والی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ساری توجہ ہمارے بچے پر ہو۔ میں نے کہا،
کیا رحم اور شفقت تقسیم ہوتی ہے؟ اگر میرے اندر ماں کا جذبہ جاگا ہے تو کیا وہ صرف ایک بچے تک محدود ہو؟ مولوی صاحب نے دسترخوان لپیٹ کر کہا، میں مزید بحث نہیں چاہتا، یا وہ بچی اس گھر سے جائے گی یا میں نے سنا، چپ رہی، کیونکہ میرے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ اگلے کئی دن وہ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے۔ معروف کو میرے کمرے میں قید کر دیا گیا تھا۔ جب بھی وہ باہر نکلتی، مولوی صاحب راستہ بدل لیتے یا واپس پلٹ جاتے۔ میں حمل کی آخری 6 ماہی میں داخل ہو چکی تھی۔ جسم بھاری ہو رہا تھا، لیکن اصل بوجھ دل پر تھا۔ بچی دن بدن بڑی ہو رہی تھی۔ اب وہ رینگتی ہوئی میرے پیچھے آتی، بولنے کی کوشش کرتی۔ اماں کہنے لگی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک دن سن لیا تو غصے سے بولے، اسے مت سکھاؤ کہ تمہیں ماں کہے، تم نے صرف اسے اٹھایا ہے، جنا نہیں۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی تیر سے کم نہ تھے، لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ دلیل سے دل نہیں بدلتے، محبت کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت آئی اور چپکے سے کہنے لگی، مولوی صاحب کے مدرسے میں بات پھیل رہی ہے کہ وہ اس بچی کو اپنے گھر سے نکالنے کی بات کر رہے ہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ اگر وہ مولوی ہو کر اتنے سخت دل ہیں تو عام لوگ کس سے نرمی سیکھیں گے؟ میں نے مولوی صاحب سے یہ ذکر کیا تو انہوں نے غصے سے دروازہ بند کر لیا۔ کہنے لگے، لوگوں کو تم نے زبان دی ہے، تم ہی ان کے کانوں تک میری باتیں پہنچاتی ہو۔ میں نے کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو تمہارے عمل میں دیکھ رہے ہیں وہی تو بول رہے ہیں۔ اسی رات جب میں بچے کو سلا رہی تھی، مولوی صاحب کمرے میں داخل ہوئے اور بولے، آخری بار کہہ رہا ہوں، کل اس بچی کو کسی ادارے میں چھوڑو، تمہاری حالت بھی ایسی نہیں کہ 2 بچوں کا بوجھ اٹھا سکو۔ میں نے کہا، اگر میرے دل نے ایک کو قبول کیا تو دوسرا بھی اللہ کی طرف سے ہوگا اور دونوں میرے لیے برابر ہوں گے۔ انہوں نے کچھ دیر دیکھا، پھر بولے، تم نے جو ضد کی ہے اس کا انجام تم ہی دیکھو گی۔ اگلے دن مولوی صاحب نے ایک رکشہ منگوایا اور کہا، چلو اسے لے کر چلتے ہیں۔ میں نے معروف کو سینے سے لگا کر کہا، میں اسے لے جا تو سکتی ہوں، لیکن کسی اجنبی کے حوالے نہیں کر سکتی۔ وہ بولے، تو پھر تم اپنے ہونے والے بچے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہی۔ میں نے خاموشی سے بچے کو لپٹایا اور دروازے کے قریب گئی، لیکن چند لمحوں بعد واپس مڑ آئی۔ بولی، مجھے اپنی ممتا پر شک نہیں، لیکن آپ کی نفرت نے میرے قدم روک لیے ہیں۔ میں یہ قدم اس وقت اٹھاؤں گی جب میرے دل میں ذرا بھی شک ہوگا کہ یہ بچی میرے لیے آزمائش ہے۔ اب تک تو یہ میری رحمت ہے۔ مولوی صاحب نے دروازہ بند کیا اور بولے، پھر یاد رکھو، اب میں اس بچی کے لیے کوئی نرمی نہیں برتوں گا۔ میری طرف سے وہ اس گھر میں نہیں ہے۔ میں نے اپنے سسرالی رشتہ داروں سے مشورہ کرنے کی ٹھانی۔ فون پر اپنی بڑی نند سے بات کی، انہیں ساری حقیقت بتائی۔ وہ خاموش ہو کر بولی، بہن، ماں بننا آسان ہے، لیکن کسی اور کے بچے کو گود لے کر ماں بننا صرف نصیب والوں کے بس کی بات ہے۔ تمہاری عزت میرے دل میں اور بڑھ گئی ہے۔ ان کی بات نے مجھے حوصلہ دیا۔ ایک دن معروف نے مولوی صاحب کے سامنے کھلونا لے جا کر رکھا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، لے جاؤ اسے یہاں سے۔ بچی ڈر کر میری طرف دوڑ آئی اور میری گود میں چھپ گئی۔ میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا اور دل ہی دل میں کہا، جس دل میں اللہ کی طرف سے آئی ہوئی امانت کے لیے جگہ نہیں، وہ دل کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں اب طے کر چکی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اپنی ممتا پر آنچ نہیں آنے دوں گی۔ میری ممتا کا رنگ کسی رشتے کا محتاج نہیں۔ میں ان دنوں گھر کی صفائی میں لگی ہوئی تھی۔ حمل آخری مہینے میں داخل ہو چکا تھا۔ جسم کے ساتھ دل بھی بوجھل رہتا تھا، لیکن جب بھی معروف کو دیکھتی اندر کوئی ہمت جاگتی تھی۔ اس دن مولوی صاحب کسی دینی پروگرام میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کمرے اور اسٹور کی صفائی مکمل کر لوں، نئے بچے کی پیدائش سے پہلے سب کچھ ترتیب میں ہو جائے۔ اسٹور میں کچھ پرانے کپڑوں کی گٹھری رکھی تھی جو بہت عرصے سے نہیں کھولی گئی تھی۔ میں نے گٹھری کھولی، کپڑے ایک ایک کر کے نکالنے لگی۔ انہی میں وہی لال چادر نظر آئی جس میں معروف لپٹی ہوئی دروازے پر ملی تھی۔ میں کچھ لمحے اسے ہاتھ میں تھامے خاموش رہی۔ وہ چادر وقت کا ایک پرانا باب تھی جس سے میرا رشتہ جذبات سے جڑا تھا۔ چادر جھاڑنے لگی تو ایک پرچی زمین پر گری۔ میں نے پرچی اٹھائی، سوچا کوئی پرانا رسیدی کاغذ ہوگا، لیکن جیسے ہی نظر پڑی دل کی دھڑکن رک سی گئی۔ تحریر سیدھی مولوی صاحب کے نام تھی۔ لکھا تھا، یہ آپ کی بیٹی ہے، میں آپ پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، لیکن میری زندگی ختم ہو رہی ہے، کینسر آخری مرحلے پر ہے۔ میں نے یہ چادر آپ کے دروازے پر اس امید سے رکھی ہے کہ شاید آپ اسے قبول کر لیں۔ اگر یہ پرچی کبھی سمینہ کے ہاتھ لگے تو اسے بتا دیجیے گا
کہ یہ بچی آپ کی دوسری بیوی کی آخری نشانی ہے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، زمین آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ میں فرش پر بیٹھ گئی۔ مارو کی وہ چھوٹی سی شکل آنکھوں میں گھومنے لگی۔ وہ بچی جسے میرے شوہر ہر دن گناہ کہتے رہے، ناجائز کا تانا دیتے رہے، وہ ان کی اپنی سگی اولاد نکلی۔ میں دیر تک سٹور میں بیٹھی رہی، نہ رونا آیا نہ آواز نکلی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے میرے اندر کی ساری دنیا خاموش ہو گئی ہو۔ میں نے پرچی سینے سے لگا لی اور پھر چادر کو دوبارہ لپیٹ کر واپس رکھا، جیسے کوئی مقدس چیز ہو۔ مولوی صاحب شام کو گھر لوٹے۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، مگر میں نے بات مؤخر نہیں کی۔ میں نے کہا، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ چونک کر بیٹھ گئے۔ میں نے آہستہ سے چادر اور پرچی ان کے سامنے رکھی اور کہا، میں نے یہ آج اسٹور کی صفائی کے دوران نکالی ہے، پڑھ لیجیے اور پھر خود فیصلہ کیجیے گا کہ آپ کس کے ساتھ۔ مولوی صاحب نے پرچی اٹھائی اور پڑھتے ہی ان کی آنکھوں کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ خاموش ہو گئے، کچھ دیر پرچی کو گھورتے رہے، پھر چادر کو چھوا اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ ان کی آنکھوں میں پہلی بار وہ بے بسی تھی جو کسی بڑے جرم کے بعد آنکھوں میں اترتی ہے۔ میں نے کہا، جس بچی کو آپ گناہ کہہ رہے تھے وہ تو آپ کے نکاح کا نتیجہ ہے۔ آپ نے مجھ سے دوسری شادی کی بات چھپائی، لیکن اس معصوم کا قصور تھا جو آپ کے دروازے پر رکھ دی گئی۔ مولوی صاحب نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ آہستہ بولنے لگے۔ انہوں نے بتایا کہ لاہور میں ایک دینی تقریب کے دوران انہیں نکاح کے لیے مجبور کیا گیا۔ لڑکی کی بارات نہیں آئی تھی اور محفل بدنام ہو رہی تھی۔ مجھ سے کہا گیا کہ نکاح کر لیں تاکہ بچے کی عزت بچ جائے۔ میں نے خاموشی سے وہ نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی بیمار تھی، شروع میں معلوم نہیں تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اسے کینسر ہے۔ میں ہر 2 ماہ بعد اسے تھوڑا خرچ دیا تھا اور یہ طے ہوا تھا کہ یہ سب راز رہے گا، تمہیں کبھی معلوم نہ ہو۔ لیکن جب وہ لڑکی آخری دنوں میں تھی، میں اسے دیکھنے گیا، مگر وہ موجود نہ تھی۔ رشتہ داروں نے کہا شاید کہیں چلی گئی ہے یا اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ بچی جنم دے چکی ہے اور وہ اسے میرے گھر چھوڑ گئی۔ میں نے مولوی صاحب کو سخت لہجے میں کہا، آپ نے اپنی بیوی پر بھروسہ نہ کیا، لیکن اس بچی پر بھی رحم نہ کیا۔ کیا اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کو بھی صرف اس لیے ٹھکرا دیا جائے کہ وہ آپ کی دوسری زندگی کی نشانی ہے؟ مولوی صاحب رونے لگے، کہنے لگے، میں خود کو کیسے معاف کروں؟ میں نے اسے ہر دن پرایا کہا، گناہ کیا، لیکن تمہیں روکا، دھمکایا، تمہاری ممتا پر شک کیا اور وہ میری اپنی بیٹی نکلی۔ میں نے کہا، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اسے گناہ کی پوٹلی سمجھ کر گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ آج بتائیے کیا کریں؟ آپ ہی کہیے۔ آپ کی اپنی بیٹی آپ کے نکاح سے، آپ کی نسل، اسے گھر سے نکال دیں۔ مولوی صاحب کچھ نہ بول سکے، وہ کرسی پر بیٹھے رہے، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے پرچی ان کے سامنے رکھی اور کہا، جس دن یہ چادر آپ کے دروازے پر رکھی گئی تھی، اللہ نے آپ کی آزمائش شروع کر دی تھی، اور جس دن آپ نے بچی کو پرایا کہا، اسی دن اللہ نے آپ کے دل کو خالی کر دیا۔ مولوی صاحب اٹھے، چادر کو ہاتھ میں لیا اور بولے، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ میں نے اس بچے کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اس عورت کی آخری امانت کو بھی زمین پر رون دیا۔ میں نے کہا، یہ وقت معافی کا نہیں، بہتری کا ہے۔ یہ بچی اب بھی آپ کو باپ کہنے کو تیار ہے، بس دل کا دروازہ کھولیں۔ وہ معصوم ہے اور اللہ نے اس کے وسیلے سے ہمیں عزت، گھر، اولاد، سب کچھ عطا کیا ہے۔ اسی لمحے مارو خرینگتی ہوئی اندر آ گئی اور آ کر مولوی صاحب کے قدموں سے لپٹ گئی۔ وہ اس کے ننھے ہاتھوں کو دیکھتے رہے اور پھر آہستہ سے اسے اٹھایا، سینے سے لگایا اور بے آواز رو پڑے۔ مولوی صاحب نے جب معروف کو گود میں اٹھایا تو ان کے چہرے پر وہ نرمی واپس آ گئی تھی جو برسوں پہلے کہیں چھوٹ گئی تھی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے رہے مگر کچھ بولی نہیں۔ میں خاموشی سے دونوں کو دیکھتی رہی۔ کئی لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر وہ بچی کو میرے حوالے کر کے کمرے کے ایک کونے میں جا بیٹھے، ماتھے پر ہاتھ رکھے دیر تک چپ رہے۔ مولوی صاحب کے منہ سے دوسری شادی کا اعتراف سن کر میں اندر سے جیسے خالی ہو گئی۔ میں کمرے میں واپس گئی، معروف گود میں لیا اور خود کو سمیٹنے کی کوشش کی۔ مولوی صاحب نے آ کر کئی بار بات کرنا چاہی مگر میں نے جواب نہ دیا۔ میرا ضبط لبوں تک تھا لیکن میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ اگر زبان کھولی تو شاید ایسے جملے نکلیں جو واپس نہ لیے جا سکیں۔ رات کو سجدے میں جا کر اللہ سے فقط اتنا کہا کہ میرے دل کو اتنا مضبوط کر دے کہ میں اپنی ذات کی شکست کے باوجود
इस बच्ची को माँ की तरह पाल सकूं। मैंने जो उसे अल्लाह की रजा समझकर गोद लिया था, वो फैसला आज भी कायम था, और मेरी मोहब्बत उस वक्त की मोहताज नहीं थी जब मुझे सब सच पता चले। अगले दिन मौलवी साहब खामोश बैठे रहे। उन्होंने सहरी खाई, नमाज के लिए गए और वापसी पर मेरे पास आकर कहा, अगर तुम चाहो तो मैं इस निकाह को ख़त्म कर दूं, तुम्हें छोड़ दूं, या जो सज़ा देना चाहो मंजूर है। मैंने कहा, सज़ा मैं नहीं दूंगी, वक्त देगा। जो बोझ तुमने बरसों छुपाया वो मेरे कंधों पर आ गया है। तुमने एक और निकाह किया, लेकिन इस बच्ची को भी कबूल न किया और मुझे बांझ कहकर मेरे सब्र को बार बार तोड़ा। अब जब सच्चाई खुल गई है तो मैं अपना फर्ज छोड़ दूं? नहीं, जो जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है वो मैं निभाऊंगी, चाहे तुम साथ दो या ना दो। मौलवी साहब ने नजरें झुकाकर कहा, तुमने बहुत हौसला दिखाया, तुम जैसी औरत हर किसी के नसीब में नहीं होती। मैंने कहा, तुमने भी वही किया जो अक्सर मर्द करते हैं, खामोशी से अपना रास्ता चुना और औरत पर एतमाद न किया। लेकिन मैं वो नहीं बनूंगी जो तुम्हारी खामोशी को इंतकाम से जवाब दे। मैं वो बनूंगी जो उस बच्ची को उसकी माँ से ज्यादा प्यार थे। एक दिन मेरी नंद घर आई, वो सारी हकीकत जान चुकी थी। बोली, मुझे हैरत है कि तुम उस सदमे के बाद भी कायम हो। मैं होती तो सब छोड़ चुकी होती। मैंने कहा, यही फर्क है औरत में और माँ में। अगर ये बच्ची मेरी अपनी कोख से ना भी हो तो भी मैं इसे अपने दिल से जन्म दिया है। इसकी मुस्कुराहट मेरे अंदर के हर जख्म पर मरहम रखती है। मारूख अब उठने लगी थी, कदम कदम पर लड़खड़ाती, गिरती, फिर संभलती, जैसे मेरी अपनी जिंदगी का अक्स हो। मैं भी अंदर ही अंदर बार बार गिरती, संभलती, मगर उसके लिए खड़ी रहती। उसने मुझे माँ बनाया, वो भी उस वक्त जब मुझे दुनिया बांझ कहकर रद्द कर चुकी थी। मौलवी साहब की तबीयत भी अब बदली हुई महसूस होती थी। वो मारूफ के करीब आने लगे थे, उसके खिलौनों में दिलचस्पी लेते, कभी पास बैठकर उसे देखते, मगर मैं जानती थी कि उनके अंदर एक ख्वाहिश अब भी जिंदा थी, एक निदामत, एक शर्मिंदगी, जिसे वो लफ्जों में बयान न कर पा रहे थे। एक दिन वो मेरे पास आकर बोली, अगर तुम इजाजत दो तो मैं मारूफ के लिए नाम का इंदराज करवाना चाहता हूँ, उसके शनाख्ती कागजात बाकायदा वालिद के तौर पर। मैंने खामोशी से सर हिला दिया। मैं अब मौलवी साहब से किसी बहस में नहीं पड़ती थी। जब मौलवी साहब ने मारूफ के शनाख्ती कागजात में अपना नाम दर्ज करवाया तो वो सिर्फ एक खाना भरने का काम नहीं था, बल्कि एक सच्चाई का एतराफ था, जिसकी गूंज जल्द ही मोहल्ले में फैल गई। लोग जो पहले सिर्फ अंदाजे लगा रहे थे, अब सवाल करने लगे। मस्जिद के बाहर, औरतों की महफिलों में, बाजार की राहदारियों में, हर जगह बात होने लगी कि मौलवी साहब ने दूसरी शादी की और अब उनकी एक बेटी भी है जो बरसों छुपाई गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ नाराज, और कुछ वो थे जिन्होंने मेरी तरफ उंगलियां उठाना शुरू कर दी। मैं मस्जिद के गेट से गुजरकर घर आती तो औरतें सरगोशी करती, कुछ मुंह फेर लेती। एक दिन सब्जी वाले ने कहा, बीबी जी, आप तो बहुत नेक थी, ये सब छुपाया गया? मैंने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से सब्जी लेकर आगे बढ़ गई। मोहल्ले की एक औरत मेरे घर आई, बोली, हमें तो लगा था मिसाली खातून है, ये क्या निकली? मैंने कहा, अगर किसी यतीम बच्ची को पालना गुनाह है तो हाँ, मैं वही हूँ जो तुम सोच रही हो। वो कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, पर जिस मर्द ने तुम्हें बरसों धोखे में रखा, उसे कैसे माफ किया? मैंने कहा, माफ करना इसलिए नहीं कि वो माफी के लायक था, बल्कि इसलिए कि मैं खुद को सुकून देना चाहती थी। अगर मैं इंतकाम लेती तो शायद आज मारूफ को माँ की ममता ना मिलती। लोगों के सवालों से ज्यादा मौलवी साहब की खामोशी मुझे परेशान करने लगी थी। वो घर आकर चुप रहते, मस्जिद जाते, नमाज पढ़ाते, मगर आंखों में मुस्तकिल शर्मिंदगी रहती। एक दिन मैंने कहा, अगर ये सबब खुल चुका है तो छुपने का फायदा क्या? मस्जिद के लोगों से बात करो, वजाहत दो। उन्होंने सर झुकाकर कहा, मैं हर दिन अंदर से घुल रहा हूँ, लेकिन तुम जितना हौसला रखती हो उतना मेरे बस में नहीं। इस दौरान मेरे हमल के आखिरी आयाम शुरू हो चुके थे। जिस्म के साथ साथ जहन भी बोझल होता जा रहा था। मारूख मेरे पीछे पीछे फिरती, अब वो बोलना सीख गई थी। छोटे छोटे जुमले बोलती, मेरी गोद में सर रखकर सोती। एक दिन उसने पूछा, अम्मा, सब लोग हमें क्यों बुरा बोलते हैं? मैंने कहा, बेटी, सच बोलने वालों को दुनिया हमेशा बुरा कहती है, लेकिन सच के साथ जो होते हैं उन पर अल्लाह का करम होता है। अब मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी कि ज्यादा देर खड़ी नहीं रह सकती थी। एक दिन बाजार गई तो एक औरत ने पीछे से आवाज दी, ये वही है ना जिसका शौहर दोहरा चेहरा रखता था? मैंने पलट कर नहीं देखा,
لیکن دل کے اندر کہیں درد سا اٹھا۔ گھر آئی تو ماروخ میرے سامنے آئی، مسکرا کر بولی، اماں دیکھو میں نے تصویریں بنائی ہیں۔ وہ کچھ بے ترتیب لکیریں تھیں لیکن ایک خاکہ ضرور تھا۔ اس نے مجھے اور خود کو ساتھ ساتھ بنایا تھا اور درمیان میں ایک دل بھی بنایا تھا۔ میں نے وہ کاغذ سینے سے لگا لیا۔ ایک دن مسجد کے امام صاحب جو مولوی صاحب سے سینئر تھے گھر آئے، کہنے لگے، بیٹی تم نے بہت کچھ سہا ہے لیکن جو تم نے کیا وہ ہر عورت نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ انہوں نے کہا تم نے ایک بکھرتے رشتے کو صرف بچایا نہیں بلکہ نئی بنیاد دی ہے۔ یہ بچی تمہاری اپنی اولاد نہ بھی ہو مگر تم نے اس سے جو رشتہ بنایا ہے وہی اصل خون کا رشتہ ہے۔ مولوی صاحب نے اس گفتگو کے بعد کچھ دنوں میں مسجد نے باقاعدہ اعلان کیا۔ انہوں نے سب کے سامنے اپنی دوسری شادی، بچی اور مجھ سے کی گئی ناانصافی کا اعتراف کیا۔ کچھ لوگ حیرت سے دیکھتے رہے، کچھ سنے بغیر چلے گئے، لیکن کچھ نے آ کر ان کے ہاتھ چومے اور کہا آپ نے سچ بول کر عزت واپس پا لی۔ اس اعتراف کے بعد بھی تانے ختم نہیں ہوئے لیکن میرے دل کو ایک سکون ضرور ملا۔ مولوی صاحب کے مسجد میں کیے گئے اعتراف کے بعد گھر کے ماحول میں خاموش سی تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ وہ اب اکثر ماروخ کو غور سے دیکھتے، کبھی وہ کچھ بولتی تو بے ساختہ مسکرا دیتے، لیکن ان کے رویے میں اب بھی ایک فاصلے کا سا احساس تھا، جیسے دل میں نرمی آ چکی ہو لیکن زبان ساتھ نہ دے رہی ہو۔ میں یہ سب دیکھتی اور چپ رہتی۔ میں جانتی تھی کہ ندامت جب اندر بیٹھ جائے تو وہ انسان کے وجود پر خاموشی کی طرح چڑھا دیتی ہے۔ ماروخ دن بدن چلبلی ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ بولنا سیکھ گئی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہہ کے لگاتی اور ہر وقت میرے یا مولوی صاحب کے ارد گرد منڈلاتی۔ وہ اکثر مولوی صاحب کے قریب آ کر بیٹھ جاتی، ان کے ہاتھ میں کھلونا تھما دیتی مگر وہ صرف دیکھ کر سر ہلا دیتے یا آہستہ سے مسکرا دیتے۔ کبھی کبھار جب وہ ان کی گود میں چڑھنے کی کوشش کرتی تو وہ ایک لمحہ رک کر اسے بازوں میں لے لیتے مگر جلدی سے چھوڑ دیتے، جیسے ان کے دل کا بوجھ ان کے بازوں میں ٹھہر نہیں پاتا۔ ایک رات میں نے دیکھا کہ وہ تہجد کی نماز کے بعد بہت دیر سجدے میں رہے۔ میں خاموشی سے دروازے کے پیچھے کھڑی رہی۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہے تھے، پھر ان کی آواز رک گئی۔ انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا اور روتے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ میں نے اپنی بیٹی کو نہ پہچانا، تو نے اسے بخشش کا وسیلہ بنایا اور میں نے اسے گناہ کہا، مجھے معاف کر دے۔ یہ پہلا موقع تھا جب میں نے ان کی زبان سے وہ جملے سنے جو میرے دل نے برسوں پہلے محسوس کیے تھے۔ اسی دن صبح وہ مسجد نہیں گئے، چپ چاپ بیٹھے رہے۔ ماروخ ان کے پاس آئی، ان کے زانوں پر چڑھی اور ان کے چہرے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے چھونے لگی۔ مولوی صاحب نے اسے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بچی نے خوشی سے کہکا لگایا اور ان کی داڑھی پکڑ لی۔ میں دروازے پر کھڑی تھی، مولوی صاحب کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ انہوں نے بچی کو سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر وہ اسے گود میں لیے مجھے بلانے لگے۔ میں اندر آئی تو کہنے لگے، سمینا آج پہلی بار دل ہلکا لگا ہے۔ میں نے برسوں اس معصوم سے وہ چھیننے کی کوشش کی جو اس کا حق تھا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی کہنے میں تاخیر کی لیکن آج وہ لفظ خود بخود زبان پر آ گیا۔ میں نے کہا، رب کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جس وقت آپ کے دل میں نرمی آئی اسی وقت اس بچی نے آپ کو باپ سمجھ لیا۔ اس روز کے بعد مولوی صاحب کا بچی کے ساتھ رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ اب اسے مسجد لے جاتے، راستے میں کھلونے دلاتے اور اسے گود میں لے کر نمازیوں سے ملواتے۔ محلے والوں نے بھی اس تبدیلی کو محسوس کیا۔ کچھ نے تعریف کی، کچھ نے بس خاموش رہنے کو ترجیح دی، لیکن ایک بات واضح تھی، مولوی صاحب نے اپنی بیٹی کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ماروخ نے بھی اس تبدیلی کو فوراً محسوس کیا۔ وہ مولوی صاحب کو ابو کہہ کر بلاتی اور جب وہ جواب دیتے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی۔ وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر سوتی اور میں چپ چاپ دیکھتی، جیسے برسوں بعد کوئی دعا پوری ہوئی ہو۔ ایک دن مولوی صاحب نے مجھے کہا، سمینا اگر تم نہ ہوتی تو نہ یہ بچی بچتی نہ میرا ضمیر۔ تم نے ایک ایسی جنگ لڑی جس میں تمہیں تانوں، دکھوں اور تنہائی کا سامنا کرنا پڑا، لیکن تم نے ہار نہیں مانی۔ میں نے کہا، جو بچی میرے دروازے پر رکھتی گئی تھی وہ رب کی طرف سے تھی، میں کیسے انکار کر سکتی تھی؟ تم نے جسے چھوڑا میں نے اسے سینے سے لگایا کیونکہ میں ماں تھی اور ماں کے لیے بچہ کسی تعلق کا محتاج نہیں۔ مولوی صاحب نے ماروخ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بچی میری بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ میں نے جو برسوں کا بوجھ اٹھایا وہ اس کی ایک معصوم بوسے نے ہلکا کر دیا۔ میں نے ان کی بات سن کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں جانتی تھی یہ سچائی کی روشنی تھی
जब उनके दिल में उतर चुकी थी। और अब ये आंसू जो वो बच्चे की गोद में बहा रहे थे, वो सिर्फ निदामत के नहीं थे, वो उस मोहब्बत के थे जो बरसों बाद उनके दिल में जगह पा चुकी थी। जिस दिन मौलवी साहब ने मारूफ को पहली बार अपने सीने से लगाकर रोना शुरू किया था, वही दिन मेरे दिल पर गवाह बन गया कि मेरी कुर्बानी रायगा नहीं गई। चंद हफ्ते बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, सेहतमंद, खूबसूरत, पुरसुकून। मैंने उसका नाम आरिफ रखा। जब मैंने मारूफ को आरिफ के पहलू में लिटाया तो उसने उसे चूम कर कहा, ये मेरा भाई है ना। मैंने इस बात में सर हिलाया। वो खुशी से तालियां बजाने लगी। मेरा दिल भर आया। मेरे लिए दोनों बच्चे एक जैसे थे। मैंने ना किसी में फर्क किया, ना किसी को कम या ज्यादा बचाहा। मौलवी साहब ये बाकायदगी से दोनों बच्चों के साथ वक्त गुजारते थे। कभी मारूफ को मस्जिद ले जाते, कभी आरिफ को गोद में उठाकर लोरियां सुनाते। उन्होंने पहली बार अपने खुतबे में यतीमों पर शफकत के बारे में इतनी नरमी से बात की कि नमाजी हैरान रह गए। मोहल्ले वालों का रवैया भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगा। जो औरतें पहले सरगोशियों में मेरा जिक्र करती थीं, अब सलाम करके गुजरने लगी। कुछ ने आकर माजरत भी की। मारूफ अब स्कूल जाने लगी थी। वो बाकी बच्चों से ज्यादा ज़हीन थी। मदरसे की बच्चियों में भी उसका नाम इज्जत से लिया जाता। मौलवी साहब ने उसके लिए खास कुरानी तालीम का बंदोबस्त किया और कहते थे ये मेरी आंखों की रोशनी है। मौलवी साहब पहले से मुख्तलिफ हो चुके थे। एक दिन मोहल्ले के जलसे में मौलवी साहब ने कहा, कभी कभार अल्लाह हमारे दरवाजे पर ऐसी अमानत रख देता है जो हमें आजमाइश लगती है, लेकिन वही आजमाइश हमारी जिंदगी बदल देती है। लोग हमसे हमारे अमाल का हिसाब नहीं मांगते, वो हमारे सच से हमें पहचानते हैं। मैंने दोनों बच्चों के दरमियान कभी फर्क नहीं किया। अगर आरिफ के लिए खिलौना आया तो मारूफ के लिए भी आया। अगर आरिफ के लिए कपड़े सिलाए गए तो मारूफ के लिए भी। मैं उन दोनों को अपनी दुआओं में बराबर शामिल करती थी। वो दोनों मेरे दिल के दो गोशे थे, अलग नहीं, मुकम्मल। घर में अब पहले जैसा सुकून था, बल्कि पहले से ज्यादा। मैंने महसूस किया कि जो खामोशी बरसों से दीवारों में गूंजती थी, वो मोहब्बत के कहकों में बदल चुकी थी। मेरी कुर्बानी, मेरी खामोशी, मेरे जब्त का सिला अब मुझे मेरे बच्चों के चेहरों पर मिल रहा था। मौलवी साहब ने मस्जिद की लाइब्रेरी में मारूफ के नाम से एक गोशा मखसूस किया, जहां वो किताबें रखवाई गई जो बच्चियों को पढ़ने और समझने के काबिल बनाए। उनका कहना था कि मेरी बेटी सिर्फ हाफिजा नहीं बनेगी, वो आलिमा बनेगी, और वो दीनी और दुनियावी दोनों इल्म की रोशनी से खुद भी रोशन होगी और दूसरों को भी करेगी। एक दिन मारूफ मेरे पास आकर बोली, अम्मा, जब मैं छोटी थी तो आपने मुझे क्यों अपनाया? मैंने उसे गोद में लेकर कहा, बेटी, उस दिन अल्लाह ने मेरे दिल में तुम्हारे लिए माँ का दर्द डाल दिया था, और जिस दिल में रब कोई दर्द डाल दे वो कभी गलत नहीं होता। मौलवी साहब ने मारूफ के सवाल पर एक बात कही जो आज भी मेरे दिल में गूंजती है। उन्होंने कहा, जिस दिन मैंने अपनी बेटी को गोद में उठाया और रोया था, वो मेरी जिंदगी की पहली मुआफ़ी थी जो मैंने खुद से मांगी। महीने सालों में बदल गए। आरिफ स्कूल जाने लगा और मारूफ मदरसे के साथ साथ स्कूल में भी बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही थी। मैं अक्सर शाम को सहन में बैठकर सोचती थी कि अगर मैं उस दिन दरवाजे पर बच्ची को देखकर दिल मोड़ लेती या लोगों की बातों में आकर किसी अदारे के हवाले कर देती, तो शायद मैं आज भी खाली झोली लिए रब से सवाल करती रहती। मौलवी साहब मुकम्मल तौर पर मारूफ को अपनी बेटी समझते थे। वो उसके साथ बैठकर सबक याद करवाते। जब वो कोई आयत गलत पढ़ती तो नरमी से समझाते। कभी उसका हाथ थाम कर मस्जिद ले जाते और नमाजियों को फख्र से कहते, ये मेरी बेटी है। मारूफ एक दिन मुझसे कहने लगी, अम्मा, क्या मैं आपकी अपनी नहीं हूँ? मैंने उसका चेहरा थाम कर कहा, बेटी, अगर माँ बनना सिर्फ जन्म देने से होता तो अल्लाह माँ का दर्जा इतना बुलंद न करता। मैंने तुम्हें अपने दिल से जन्म दिया है, और दिल की कोख जिस्म की कोख से कहीं ज्यादा पाक और मजबूत होती है। मैंने दोनों बच्चों को बराबर प्यार दिया, बराबर पाला, उनके दरमियान कभी फर्क ना आने दिया। मैं जानती थी कि अगर कहीं भी मैंने मोहब्बत में कमी की तो वो मेरी इबादतों को खा जाएगी। रब के दिए हुए इम्तिहान में सिर्फ जुबान से पास नहीं होते, अमल से साबित करना पड़ता है कि तुम उसके फैसले पर राजी हो। वक्त का पहिया चलता रहा। मारूफ बड़ी हो गई, हाफजा बनी और अब आलमा की तालीम ले रही है। आरिफ भी दीन और दुनिया दोनों में आगे बढ़ रहा है। मैं अक्सर बैठकर ये सोचती हूँ कि जिस दिन मेरे दरवाजे पर वो नन्ही जान पड़ी थी, मैं अगर उसे गुनाह की पोटली समझकर छोड़ देती तो ना मैं माँ बनती ना औरत रहती, बस एक पत्थर बनकर बैठ जाती। ये कहानी मेरी नहीं, उस औरत की है जो अपनी ममता को किसी रिश्ते की मोहताज नहीं बनने देती। ये उन माँ जैसी औरतों की कहानी है जो किसी बच्चे के सर पर हाथ रखती हैं,
تو رب ان کے سروں پر اپنا سایہ رکھتا ہے۔ اور یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے جو رشتوں کو صرف خون کے پیمانے سے تولتا ہے۔ رب کے ہاں نیت کا خون زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے، اور یہی میری زندگی کا سچ ہے، میری کہانی کا انجام۔ سبق: جو دکھ تمہیں دوسروں کو لگتا ہے وہی تمہیں اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ کبھی کسی کو گناہ کی پوٹلی نہ سمجھو، کیا معلوم وہ تمہارے لیے رحمتوں کا دروازہ ہو۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔